نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کی آیات جو ہیں وہ پچھلی آیات سے بہت زیادہ لنکڈ ہیں، اسی لیسن کا حصہ ہی سمجھ لیں، اور جو ہے وہ آیت نمبر 92 سے 96 ہم کریں گے۔ بس پچھلے سبق میں جو ہوا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو بنی اسرائیل تھے وہ لوگ، ان کے بارے میں ان کی کمپلین بتائی گئی تھی نا، کہ وہ اس بات سے خوش نہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو پیغمبر ہیں وہ ان کی بنی اسرائیل کی لینیج سے نہیں ہیں بلکہ بنی اسماعیل سے آ گئے ہیں۔ حالانکہ وہ پہچان بھی گئے تھے ان کو، حالانکہ وہ قرآن کو بھی پہچان گئے تھے، کیونکہ وہ یہود کی جو اپنی کتابیں تھیں اس میں بھی ان کا ذکر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر تھا، آخری کتاب کو، ہر چیز کو وہ پہچان گئے تھے، اور اس کا پروف بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ بہرحال آخر میں پھر بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ وہی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سملر ہے ساری چیز، صرف یہ کہ پچھلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بینات کا ذکر تھا، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر واقعی تم سچے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو تھوڑی سی سمری بتا دی آج کے لیسن کی۔ اب ہم آیات دیکھتے ہیں، آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور البتہ تحقیق جاءکم لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام بالبینات، ساتھ بینات کے، بینات کا روٹ ہوئی بین ہے، با یا نون which means obvious، کوئی چیز جو ظاہری ہو، جو لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بینات سے مطلب ہے کہ ان کی جو وہ سائنس جو لے کر آئے تھے یا وہ معجزات جو لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انہوں نے کافی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی نشانیاں تم نے اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ دیکھی، پھر بھی تم نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدی، جب وہ گئے، کہاں گئے، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا تختیاں لینے کے لیے، یہ جو تورات کی کمانڈمنٹس تھیں وہ لینے کے لیے، وہ تختیوں پر دی گئی تھی نا ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی تو کی تھی 30 ڈیز کے لیے، پھر 30 ڈیز کے لیے ان کو جب وہ گئے تو وہاں پہ 30 ڈیز کا بتا کر گئے، اور پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اسٹے ایکسٹینڈ کر دیا 10 more ڈیز کے لیے، 10 اور دن کے لیے، تو پھر وہ 40 ڈیز کے لیے گئے تھے۔ تو 30 دن کے بعد جو بنی اسرائیل جو نیچے ویٹ کر رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمیں جھوٹ موٹ بتا کے گئے، ان کا کوئی اصلی خدا نہیں ہے، حالانکہ وہ ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ ابھی سب سے بڑی نشانی وہ دیکھ چکے تھے کہ ان کے سامنے سمندر پھاڑا گیا تھا، جس میں سے وہ نکل کر واک کر کے خود آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو چھڑی تھی وہ جو ہے وہ سانپ بچ جاتی تھی، اور اس کے اور بھی بہت سارے معجزے تھے۔ جب انہوں نے چاہا تو وہ اس میں سے 12 نہریں اللہ تعالیٰ نے نکالی جب ان کو پیاس لگی۔ ہر کام اللہ تعالیٰ نے، کافی سارے معجزے ان کی چھڑی کے تھرو بھی کرائے تھے، لیکن انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی جو کین تھی، جو چھڑی تھی، وہ سانپ بن گئی، تو سارے سانپ، لاکھوں ہزاروں جو سانپ تھے جو جادوگروں کو جمع کر کے فرعون نے بنوائے تھے، ان سب کو سانپ نے نگل لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سمندر والی بات تھی۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہاتھ تھا، بازو تھا، جو آستین سے نکالیں تو وہ گلو کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور جیسے گلو اسٹک کی طرح، اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ گلو سے مجھے یاد آیا، ویسے شاید ریلیونٹ نہ ہو، لیکن جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ہماری جو لوگ ریگولرلی نماز پڑھتے ہوں گے اور وضو سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی جب وہ اپنا برج کراس کر رہے ہوں گے، آخری میں بال کے جو برابر ہوگا جنت سے دوزخ، جنت میں جانے کے لیے،
تو وہ ان کی باڈیز گلو کریں گی. وہ ایسے مجھے خیال سے آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس طریقے سے جس طرح سے ان کو راستہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ، جنہوں نے زیادہ وضو کیا ہوگا اور نمازیں پڑھی ہوں گی، تو گویا اللہ تعالیٰ ان کی باڈی کو روشن کریں گے، ان کی باڈی میں نور پیدا کر دیں گے، جس سے ان کا راستہ آسان ہو جائے گا جنت کی طرف، اس جو بال برابر جو برج ہے اس کے اوپر. بہرحال بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی بینات کی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کے علاوہ ان کو ڈیزرٹ میں جب پیاس لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 اسٹریمز 12 نہریں نکال دیں. ان کو جب دھوپ لگ رہی تھی ڈیزرٹ میں، ساتھ ساتھ ان کے بادلوں کا ایک جھنڈ سا چلتا رہتا تھا تاکہ ان کو دھوپ نہ لگ جائے. اوپر سے انہوں نے من اور سلوہ دیکھا کہ ان کے لیے برس رہا ہے. ان سب نشانیوں کے باوجود یہ لوگوں کے اندر اتنا جو ہے وہ بچھڑے کی محبت تھی اس کو عبادت کرنے کی کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا دیر کے لیے ٹائملی واپس نہیں آئے، تو انہوں نے سونے سارے اکٹھے کیا اپنے گولڈ کو اور بچڑا بنا لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو صرف نشانیوں کے تھرو ریمائنڈ کرایا اور پیغمبر کے تھرو ریمائنڈ کرایا اور جب تختیاں بھیجیں اور انہوں نے اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی جب کتاب کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور جب ہم نے اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے، میثاق یعنی پرومس، پکا وعدہ. میثاق کا یاد ہے نا، روٹ تھا واو ساقوف، جس کا مطلب ہے بہت ہی مضبوط رسی، جس کا مطلب پرومس بھی ہے. کس طرح لیا تھا اللہ تعالیٰ نے پکا پرومس؟ ورفعنا، اور اونچا کیا تھا ہم نے. رفع سے ہے رافعین، کیا اونچا کیا تھا؟ فوقکم، فوق اونچا کرنا، طور عام طور پہ کسی بھی گرین ہرے بھرے پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، لیکن طور یہاں پر خاص طور پہ ماؤنٹ طور جہاں پہ ان کو وحی بھی نازل ہوئی تھی اس کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اونچا کیا تھا اور ان سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑو ہماری آیات کو جو دی جا رہی ہے تم کو. کس طرح پکڑو؟ قوت کے ساتھ اور سنو اس کو. اب یہاں پر جو بقوت، اس کا روٹ ہے قاف واو یا، قوی. قوت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو قوت کا مطلب صرف اصلی فزیکل قوت کی بات نہیں ہے. یہاں پہ خاص طور پہ بات ہے ول پاور کی، ڈٹرمنیشن کی. ایک بار اس کو پکڑو اور اسٹک ٹو اٹ، مطلب اس کے ساتھ لگے رہو، اس کو اپنے ساتھ اپنے ہر فیصلے میں داخل کرو. اور کیسے داخل کرو گے؟ جب اس کو تم پڑھتے رہو گے، سنتے رہو گے. واسمعوا، ٹھیک ہے. سماعت کی بھی 3 لیولز ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے کہ آپ پرسیو کرتے ہیں وائس کو کہ ہاں یہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کے کان الرٹ ہوتے ہیں. پھر آپ سنتے ہیں سیکنڈ لیول پہ کہ کیا بولا جا رہا ہے، اور تیسرا آپ اس کو عمل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قوت سے، یعنی اس کو ایک تو یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لو استقامت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ جس طرح ہم بھی آج کل یہی کرتے ہیں نا، ہر لیسن یہود کا جو ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے، سبق ہے الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اتنی سمجھ دے، اتنا فقہ دے دین کا کہ ہم کوئی بھی چیز پڑھیں تو اس کو ہم سٹوری سمجھ کے کہ ہاں انہوں نے ایسے کیا تھا، ان کے اوپر پہاڑ آیا تھا. اور تو بات ہو رہی تھی کہ قوت سے پکڑنا یعنی آیات کو، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے پاس آ جائیں تو ان کو نہ صرف پڑھنا، نہ صرف ان کو سننا، بلکہ قوت سے پکڑنا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اپلائی کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ اتنی استقامت ہونا کہ ایسا نہیں کہ خالی ایمان کا جو زوردار قسم کا ہمارے اوپر عروج آتا ہے جس زمانے میں، تو اس زمانے میں تو ہم نے بہت ساری چیزیں کرنا شروع کر دیں، تہجد بھی کرنا شروع کر دی اور دعائیں بھی کرنا شروع کر دی اور گروپ بھی جوائن کر لیے. لیکن پھر جو ہے وہ زوال آیا یا اور کوئی ایکٹیویٹی ہمیں زیادہ پسند آ گئی تو ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا. پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی قوت کی بات کر رہے ہیں کہ اتنی ول پاور، اتنی ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ یہ ایک تو اللہ کی کتاب کو ترجیح دینا اور پھر ترجیح دے کر ترجیح پہ رکھنا. ہم میں سے اکثر یہی کرتے ہیں کہ ایک چیز سٹارٹ کرتے ہیں قرآن کو
اور پھر ہمارے اندر اتنا حوصلہ، یہ انتھوزیازم باقی نہیں رہتا. صرف شروع میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، شروع میں ایک وگر ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد شیطان کے اٹیک، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اگر ہمیں دنیا میں کسی دشمن کی ڈر ہو کہ ہاں ہمارے بچوں کو مار دے گا کوئی، یا کوئی کچھ خدا نخواستہ ہمارے کسی طریقے سے ہارم کرے گا، اٹیک کرے گا، تو پھر ہم کتنے اس کے بارے میں شیلڈ رکھیں گے، بیک اپ پلانس بنائیں گے، گھر میں پروٹوکال سیٹ کریں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس سلسلے میں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن شیطان کا جگہ جگہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی بیک اپ پلان نہیں بناتے، کوئی فرسٹ پلان نہیں بناتے، اپنے آپ کو ہتھیار نہیں دیتے، قرآن نہیں دیتے، قرآن کا ہتھیار، قرآن کی سوچ سمجھ نہیں دیتے کہ ہم اس کے اوپر اپلائی کریں گے، ہم صبح شام کی دعائیں پڑھیں گے، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لائیں گے، تو پھر شیطان ہم سے خود ہی دور رہے گا. بہت آسان شیلڈ ہے یہ، اس کے لیے ہمیں کوئی کچھ اور کام کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہی چیز ہم نہیں کر پاتے ہیں. اور وہی چیز اگر ہم کر بھی پاتے ہیں تو تھوڑے عرصے کرتے ہیں، پھر استقامت اس کے اوپر نہیں رہتی. تو یہاں پر اسی قوت کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور وَاسْمَعُوا یعنی اس کے اوپر عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پیچھے بیک گراؤنڈ میں لگا دیا اور بس وہ چلتا جا رہا ہے اور ہم نے سن لیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ قوت کے ساتھ پکڑو ہماری آیات کو اور ان کو سنو اور ان پہ عمل کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی. اتنی ان کی ضد، ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ انہوں نے کیا پتہ کلیئر ورڈز میں کہا وعصینا، اور کیا پتہ انہوں نے اپنے انداز سے، جیسا اکثر ہمارا بھی انداز ہوتا ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے ضرور کبھی موقع ملا تو ضرور پڑھیں گے قرآن، ٹھیک ہے، تو پیچھے ڈال دینا. وَأُشْرِبُوا، اشربو کا روٹ ہے شین رابا، جس کا مطلب ہوتا ہے شراب بھی اسی سے ہے، مشروب بھی اسی سے پینا، اور پلا دیے گئے فی قلوبہم، ان کے دل، قلوبہم قلب کی روٹ ہے، قلب کی پلورل ہے، قلب کا مطلب دل. ان کے دلوں میں کیا پلایا گیا تھا؟ العجلہ، بچڑا یعنی بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. یعنی ان کے اندر اتنے فوکس کم تھا ان کا، اتنی پرائیورٹی کم تھی کہ لوگ بہت جلدی بور ہو جاتے تھے دین سے. ان کو دے وانٹڈ سم تھنگ مٹیریل، ان کے سامنے ایک چیز ہو، ان کو بہت ہی کلرفل لائف، کلرز چاہیے، ہر چیز سامنے چاہیے. کل بئس ما، کتنا برا تھا، کہہ دیجئے کتنا برا تھا، یأمرکم، جو وہ حکم دیے گئے، بھی ایمانکم، اپنے ایمان کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مومن تھے، ایمان لانے والے تھے اپنی کتاب اور اپنے رسولوں کے، تو یہ تو بہت ہی برا تمہیں حکم دیتا تھا. تمہارا ایمان یہ کیسا حکم دیتا تھا؟ ان کنتم مؤمنین، کہ یہ تمہارا کیسا ایمان تھا کہ تمہیں کبھی حکم دیتا تھا کہ تم بچڑے کی محبت کرو، بچڑے کی پوجا کرو. کل ان کانت، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہے لکم الدار الآخرۃ، آخرت کا دار، آخرت کا گھر تمہارے لیے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آخرت میں جنت ہماری ہی ہے، ہم ہی اللہ کے لاڈلے ہیں، اگر آگ ہمیں چھوئے گی بھی نا تو کچھ عرصے کے لیے چھوئے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہیے انکانت، اگر ہے لکم، تمہارے آخرت کے گھر یعنی جنت تمہارے لیے ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، صرف تمہارے لیے خالص، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ. یعنی وہ جب یہ بھی کہتے تھے نا کہ کسی اور کی نہیں، ہم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے لاڈلے ہیں. تو پھر سے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کے بتاتی ہوں. کل، کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر ہے تمہارے لیے دار الآخرہ، اللہ کے پاس آخرت کا گھر یعنی جنت ہے، خالصتاً، صرف تمہارے لیے، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ. تو پھر کیا کرو؟ بس تمنوا الموت، تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا یہ کلیم درست ہے کہ آخرت میں جنت تمہیں کو ملنے والی ہے اور کسی کو نہیں ملنے والی، تو پھر تو تمہیں اس چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ تمہیں موت آ جائے جلدی سے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا،
وہ اور لن ہرگز نہیں یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی. تمناؤ کی روٹ ہوتی ہے میم نون یا، پیچھے بھی فتمناؤ میں بھی ہے اور یہاں پر بھی. ہرگز نہیں یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، یا سے شروع ہوا ہے، ابداً کبھی بھی. وہ کبھی بھی موت کی تمنا اس لیے نہیں کریں گے، کیوں؟ بما وجہ اس کی یہ کہ ساتھ اس کے قدمت آگے بھیجا انہوں نے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، یا دال یا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ یہ بھی ایک محاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جو آگے بھیجا اس کی وجہ سے، کیونکہ انہیں پتہ تھا ان کے دل میں کہ ان کی جو کام ہے، جو کرتوت ہیں، جو ڈیڈز ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے، اور انہیں دل میں پتہ تھا آخرت میں سوال جواب ہونے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی اس چیز کی تمنا نہیں کر سکتے. واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے ظالمین کے کاموں سے. واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے ظالمین. ظالمین کا روٹ ہے ظالمین، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا. اور ظلم یہی ہوتا ہے کہ جو بھی چاہے چیز ہو، چاہے انسان ہو، چاہے اللہ ہو، جس چیز کا مستحق ہو، جیسے ٹریٹ ہونا چاہیے، جیسے ڈیلنگ ہونی چاہیے ویسے ڈیل نہ ہونا بھی ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی ان لوگوں کو ظالمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پوجا کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے صرف اللہ تعالیٰ کی. اور عبادت یہ لوگ کرتے تھے مطلب جب ان کو موقع ملتا تھا کہ شرک کرنا یا بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. آیت نمبر 96 ہے آج کی آخری آیت. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ اور لا البتہ تم جدن پاؤ گے ہم ان کو، اور تم ان کو کیا پاؤ گے؟ احرس حریص یعنی گریڈی. جو سے سے شروع ہوتا ہے نا وہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ گریڈی، سب سے زیادہ حریص. ایک ہوتا ہے نا گریڈی، مور گریڈی، موسٹ گریڈی، سب سے زیادہ. کس طرح؟ الناس لوگوں میں، سب لوگوں میں سب سے زیادہ گریڈی ان کو پاؤ گے علی حیات زندہ رہنے کے لیے، زندگی پانے کے لیے. یعنی موت کی تمنا تو وہ کیا کریں گے، بلکہ وہ تو دنیا میں سب لوگوں سے زیادہ حریص ہیں زندہ رہنے کے لیے. کیونکہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا کہ وہ اندر سے بھی ڈرپوک تھے. لڑائیاں بھی جب ہوتی تھی تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں جلدی سے وہ پیغمبر بھیجیں تاکہ ہم ڈومینیٹ کر جائیں عرب کے اوپر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بلکہ ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرکین ہیں عرب کے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو اہل کتاب لوگ تھے، پھر بھی ان کو آخرت کا کوئی شوق نہیں. جیسے جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اگر وہ صحیح کام کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی پوائنٹ پر یہ تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں آخرت کے بعد انشاءاللہ جنت ملے گی اپنے صبر پر. مشرکین کو تو یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ گئے گزرے تھے. یودو وہ چاہتے ہیں، واو دال دال، ود کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ ڈیسپریٹلی چاہنا. یودو کیا چاہتے ہیں؟ احدہم ہر ایک، احد واحد، ہر ایک ان میں سے کیا چاہتا ہے؟ لو کاش، یعمرو یا سے شروع ہو رہا ہے یعنی وہ عمرو عمر دیا جائے. ان میں سے ہر ایک بندہ، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کاش وہ عمر دیا جائے. کتنی؟ الف سنۃ 1000 سال کی، یعنی لمبی عمر کا شوقین ہے. وما اور نہیں ہوا وہ کیا چیز ہے؟ لمبی عمر. اور نہیں لمبی عمر بمزحزحہ روٹ اس کا ہے زحزح. بہت کم لفظ ہیں جن کے 4 الفابیٹس والے روٹس ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے. اور نہیں لمبی عمر ان سے دور کرے گی من العذابی عذاب کو. این یعمر کیونکہ وہ عمر دیا جائے، یعنی دور نہیں، لمبی عمر ہونے سے ان کا عذاب دور نہیں ہو جائے گا. واللہ اور اللہ بصیرم دیکھنے والا ہے، بصارت ہے اللہ تعالیٰ کو، اندازہ ہے، سمجھ ہے، نظر آتا ہے. بما یعملون ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں. ان کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ
اگر وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ آگ انہیں تھوڑے عرصے کے لیے چھوئے گی، ایسی بات نہیں ہے، ان کی جو لمبی عمر ہے ان کے عذاب کو وہ ختم نہیں کر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں کہ ہم قرآن کی ساری آیات کو سمجھیں، سنیں، سمجھیں، ان پہ عمل کریں اور اس کے اوپر استقامت ہمیں حاصل ہو۔ یا اللہ تعالیٰ جو لوگ قرآن کو سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا ان کے لیے ان کے راستے آسان کریں، کوئی نہ کوئی ذریعہ ان کے لیے بنائیں کہ قرآن کو پڑھ سکے اور اس کا فائدہ اٹھا سکے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمت دیں، توفیق دیں، اور اتنی قوت دیں، قوت فیصلہ، قوت ہماری صلاحیتوں میں قوت دیں۔ یا اللہ ہمیں اس کے ساتھ باندھے رکھیں۔